السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عادل بول رہا ہوں. جی عادل صاحب. 3 سوال ہے. جی. پہلا سوال ہے وضو بناتے وقت کیا پڑھنا، کون سا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال ہے سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ تیسرا سوال ہے ایسی ماحول پر جیسے سیر کرنے مجبور کر دے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ عادل صاحب، اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. عادل صاحب نے سوال کیا ہے. ایک سوال کہتے ہیں کہ وضو بناتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دعا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دعا وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس طرح سے یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اسی طرح سے پوچھا ہے کہ افضل ذکر کیا ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 بول ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میزان میں بہت بھاری ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عادل صاحب کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مجبور کیا گیا شرک کرنے پر اسے تو کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کسی آدمی کو شرک پر مجبور کیا گیا ہے اور اس کے دل میں ایمان بیٹھا ہوا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا ایمان ضائع نہیں ہوتا. اور مجبور کیا گیا، کلمہ کفر پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا.